قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، اس وقت ہمارے پورے شہر میں ایک چرچا ہے کہ پورے احمد نگر ضلع کا تبلیغی اجتماع جاری و ساری ہے، اور اس وقت پورے مہاراشٹر میں ضلع کے سطح کے اوپر جو ہے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ تو اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ اجتماع ہے کیا؟ کیا یہ بدعت ہے؟ کیا یہ فضول خرچی ہے؟ پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور اس پہ ہونے والے اعتراضات کے جوابات سمجھنے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ سمجھو کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں میں یہ بات جاری فرمائی اپنے حکم کے اعتبار سے کہ تمہیں زندگی گزارنی ہے اجتماعیت کے ساتھ، اور اجتماعیت کی بنیاد یہ ہے کہ تم دین کے اوپر قائم رہو۔ اس لیے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ اس زمین کے اوپر اگر کوئی قانون ہے، کوئی طریقہ ہے اور کوئی راستہ ہے جس کے اوپر پوری انسانیت کو جمع ہونا اگر ممکن ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی کنسپٹ ہے، جتنے بھی آئیڈیالوجی ہے اور جتنے بھی طریقہ کار ہے جو دنیا میں مختلف عنوانات سے قائم ہے، سیاست کے عنوان سے کہہ لو یا جو ہے دھرم کے عنوان سے کہہ لو یا کسی اور عنوان سے کہہ لو، جتنے بھی طریقے اور کنسپٹ ہیں، کسی طریقہ کار میں اور کسی کنسپٹ اور آئیڈیالوجی میں وہ تاثیر نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے اور وہ خوبی نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہے۔ لہٰذا یہی سے فرق ظاہر ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اگر ساری انسانیت کو اگر ایک پلیٹ فارم پر لانا اور ایک ڈگر پر لانا اور ایک تسبیح کے اندر جس طرح مختلف موتی پروہے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح پرونا اگر ممکن ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور اس کے پیچھے لاجک بالکل آسان ہے، کیا کہ بنانے والا بنی ہوئی چیز کے نفع نقصان کو خوب جانتا ہے۔ تو دنیا کو بنانے والا اللہ، انسان کو بنانے والا اللہ، لہذا دنیا کے مزاج کو، دنیا کے نفع نقصان کو، انسان کے مزاج کو اور انسان کے نفع نقصان کو سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے جو طریقہ کار عطا فرمایا یعنی دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لو تم کہہ رہے ہو کہ اسلام پہ ساری انسانیت کا جمع ہونا جو ہے ممکن ہے، تمہارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ نہیں، کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی ہے تو کوئی جو ہے کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا آسان سا اور سادے الفاظ میں جواب یہ ہے کہ بھئی جتنا اختلاف ان فرقوں کے درمیان ہے اتنا اختلاف ہر دو سگے باپ بیٹوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان بھی ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ تو چند چیزوں کا اختلاف ہے لیکن کامل زندگی کے اوپر اتفاق ہے، کامل زندگی کے اوپر اتفاق ہے۔ جیسے میاں بیوی میں چند چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، باپ بیٹے میں چند چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن پوری زندگی کا اتفاق ہوتا ہے، لہذا ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر فرقوں کے اندر چند مسائل کا اگر اختلاف ہے تو اصول اور بنیادی تمام مسائل اور اکثر مسائل کے اندر، سینکڑوں مسائل کے اندر اتفاق ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ بھئی مسلمانوں کے اندر ہی اتفاق نہیں ہے تو پھر اسلام کے اوپر ساری انسانیت کا جمع ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے ایک دھوکہ ہے، اس دھوکے سے دور رہنا چاہیے کہ ان اختلاف کے باوجود چند چیزوں کا اختلاف ہے، اکثر چیزوں میں اتفاق ہے۔
اکثر چیزوں میں اتفاق ہے. لہٰذا اور یہ صرف اسلام میں نہیں, دوسری جگہ پہ بھی, بہرحال وہ موضوع نہیں ہے ورنہ ہم نے اس کا ذکر کیے ہوتے کہ بھئی کون کون سے دھرم اور کون کون سے جو ہے علاقوں کے اندر کتنی آپس کے اندر ٹولیاں بنی ہوئی ہیں اور کتنے نظریات کے اور اعمال کے اختلاف ہیں. بہرحال یہ موضوع نہیں ہے. بتانا یہ مقصود یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ سارے مسلمان اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارے, آپس میں کھینچ تان, آپس میں تان و تشنی نہ ہو. اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا, قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا, مضبوط پکڑ لو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف نہ کرو. لہٰذا اختلاف سے بچنے کا طریقہ وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو اللہ کی رسی وہ قرآن ہے اور وہ شریعت محمدی ہے. لہٰذا ساری انسانیت کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, دین اسلام پر آ جاؤ. لہٰذا دین اسلام کے اوپر جو آئیں گا وہ اتفاق اور اتحاد کے اندر آ جائے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. بہرحال اجتماعیت مطلوب ہے. اللہ کے نبی نے فضیلت سنائی کہ اجتماعیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طاقت اور مدد ہوتی ہے. اب یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں تبلیغ کے عنوان پر یا دوسرے دینی عنوان کے اوپر جو اجتماعات ہوتے ہیں, ان اجتماعات کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ہو, اس کی عملی شکل اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے کہ مختلف رنگ و نسل کے, مختلف جو ہے قبیلے اور برادری کے, مختلف پیشوں کے, مختلف خاندان اور کنبے کے لوگ جمع ہو جائے. اور دیکھو اسلام میں اللہ رب العزت نے اجتماعیت کا جو نظام قائم کیا ہے اور اجتماع کی مختلف شکلیں رکھی ہیں. یہ تو تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہے, لیکن تم اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلے اجتماع اللہ رب العزت نے قائم کیا عالم ارواح کا اجتماع, عالم ارواح کا اجتماع. کہ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کے اندر آنے والی تھی قیامت تک کے لیے, وہ ساری انسانیت کو جو ہے جمع فرمایا اور سب سے ایک عہد لیا تھا جس کو عہد الست کہتے ہیں, الست بربکم, کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں, یعنی آپ ہمارے رب ہیں. وہ عہد الست کا جو اجتماع تھا وہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کا اجتماع تھا. اس میں ہر بنی آدم چاہے آج وہ دنیا کے اندر مختلف مذہب اور دھرم کے اندر تقسیم ہو اور مختلف علاقوں کے اندر تقسیم ہو, لیکن سب اس اجتماع کے اندر موجود تھے. تو دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اجتماع وہ کون سا ہے؟ وہ عہد الست والا اجتماع ہے اور اس کو قائم کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور اسی طرح ایک آخری اجتماع قائم ہوگا جس میں بھی وہ تمام لوگ شرکت کریں گے جس نے عہد الست والے اجتماع میں شرکت کیا تھا. اور یہ جو دوسرا اجتماع ہوگا یہ اجتماع میدان محشر والا اجتماع ہوگا کہ محشر کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دم تک جو انسان آنے والا ہے سب جمع ہوں گے. یہ دوسرا اجتماع ہوگا جس کے اندر بھی تمام رنگ و نسل والے اور تمام جو ہے مذہب والے اور تمام دنیا کے خطے عرض پہ زندگی گزارنے والے سب جمع ہوں گے. وہ اجتماع پہلا اجتماع وہ ذمہ داری سمجھانے والا تھا. دوسرا اجتماع جو محشر کے میدان میں ہوگا وہ ذمہ داری کی پوچھ والا ہوگا. لہذا قرآن کہتا ہے الست بربکم, اللہ نے وہاں پر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں. لہذا پہلے اجتماع کے اندر جو عہد الست میں ہوا تھا اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کا مقصد سمجھایا, دنیا کی زندگی کا مقصد بتایا اور دنیا میں کس چیز کے اندر تمہارا امتحان ہونا ہے وہ سمجھا کر دنیا کے اندر بھیجا تھا. اور سب کے بعد سمجھ میں آ گئی تھی. کیونکہ قرآن کہتا ہے سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں.
پھر دنیا میں آ گئے. اب دنیا میں آنے کے بعد, دنیا میں آنے سے پہلے بتا دیا گیا تھا گویا کہ دنیا میں امتحان کے لیے جانا ہے, لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد سب کا امتحان شروع ہو گیا. سب سے پہلا امتحان تو ماں کے پیٹ سے شروع ہو گیا. کوئی ایسی ماں کے پیٹ میں جنم لے کر آ رہا ہے جو توحید سے تعلق رکھتی ہے, کوئی اسلام سے تعلق رکھتی ہے, کوئی ایسی ماں کی پیٹ سے جنم لے کر آ رہا ہے, کوئی کفر اور شرک سے تعلق رکھتی ہے, کوئی اسلامی گھرانے میں آ رہا ہے, تو کوئی مشرک گھرانے میں آ رہا ہے, تو کوئی ناستک گھرانے میں آ رہا ہے, تو دنیا میں آنے کے ساتھ امتحان چالو ہو گئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا میں تو آئے تھے فطری دین لے کر آئے تھے, کل مولود یولد علی الفطرہ او کما قال, کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ آستک کے گھر میں آئے, ناستک کے گھر میں آئے, موحد کے گھر میں آئے, مشرک کے گھر میں آئے, مقلد کے گھر میں آئے, اور جو ہے متبع کے گھر میں آئے, یا جو ہے نافرمانی کرنے والے کے گھر میں آئے, کدھر بھی آئے, کسی بھی خطہ ارض کے اوپر آئے, وہی فطرت اسلام کو لے کر پیدا ہوتا ہے. تو پہلا اجتماع جو اللہ رب العزت نے قائم کیا وہ عہد الست والا اجتماع, وہ اجتماع ذمہ داری سونپنے والا تھا. اور آخر میں جو اجتماع ہوگا ساری دنیا کے خاتمے کے بعد, جس کو یوں کہہ لو محشر والا اجتماع, اور محشر کے اندر بھی جو پہلے ہی طرح کہ کوئی اس میں غیر حاضر نہیں, سب حاضر ہوں گے, سب حاضر ہوں گے. اور جس طرح یہ اجتماع ذمہ داری سنبھالنے کا ہے اور اس کے بعد امتحان شروع ہو گیا, اب یہ دوسرا جو اجتماع ہوگا یہ ذمہ داری کی پوچھ کا اجتماع ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ چند چیزوں کے سوال کے بغیر کسی ابن آدم کے قدم ٹل نہیں سکتے. زندگی کے بارے میں پوچھوں گی, جوانی کے بارے میں پوچھوں گی, مال کے بارے میں پوچھوں گی, کہاں سے کمایا کہاں گوایا. تو سب سے پہلی عدالت میں جو سوال ہوگا محشر کے میدان میں, سب سے پہلا حساب یہ ہوگا کہ وہ ذمہ داری جو ایک رب کو ماننے کی, توحید اور دین اسلام کو ماننے کی عہد الست کے اجتماع میں دی گئی تھی, وہ سنبھال کر لایا ہے یا نہیں لایا. اس لیے پہلی عدالت کے اندر جو وہ ذمہ داری لے کر آیا ہے, یعنی اسلام کے ساتھ مرا ہے, اس کے لیے تو آگے اعمال کی دوسری عدالتیں لگیں گی, اور جو اس میں فیل ہو کر آیا ہے وہ پہلی عدالت کے اندر جہنم کا فیصلہ پا لے گا. تو یہ پہلا اجتماع, یہ آخری اجتماع, یہ پہلا. اب یہ اجتماع اللہ نے قائم کرائے. اب دنیا کے اندر اللہ نے اجتماعیت کا درس قائم کرنے کے لیے نماز والا عمل دیا کہ نماز کے اندر مختلف رنگ و نسل کے لوگ ایمان کی بنیاد کے اوپر مسجد میں آتے ہیں, ایک امام کے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں. یہ اجتماعیت کا درس ہے اور اجتماعیت کی تعلیم ہے کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اور یاد رکھنا نماز کا اجتماع جو ہے یہ سب سے زیادہ متاثر کن ہے, سب سے زیادہ متاثر کن ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز, کہ یہاں پر آنے کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں, یہاں پہ آنے کے بعد سب برابر. تو یہ اجتماع, پھر 5 وقت نمازوں کا اجتماع, اس کے بعد جمعہ کا اجتماع. کہ ترتیب یہ ہے شریعت میں کہ آپ ہفتے بھر کی 5 نمازیں اپنی اپنی محلے کی مسجد کے اندر ادا کرو, لیکن جمعہ کی نماز وہ جامع مسجد میں ادا کرو, جامع مسجد میں ادا کرو. ٹھیک ہے, جب لوگ کم ہوتے تھے یا گاؤں کے اندر ایک ہی مسجد ہوتی تھی تو ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا تھا, باقی لوگ باڑیوں میں ادھر ادھر جمعہ کر لیتے تھے. اسی لیے جمعہ کی شرطیں بھی ہیں کہ ہر چھوٹے موٹے دیہات اور قصبے کے اندر جمعہ نہیں ہو سکتا. جمعہ کی مستقل شرطیں ہیں جس کے اوپر پہلے بھی بیان ہو چکا ہے, انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. مقصد اس کا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے, چھوٹی چھوٹی بستیوں سے لوگ نکل کر مسجد کے اندر آئے اور مسجد کے اندر ایک مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہو جائے, اور مسلمانوں کے اجتماع سے لوگوں کو جو ہے اجتماع کا عمل سمجھ میں آوے اور اجتماعیت ان کے اندر پیدا ہو جائے. پھر اس کے علاوہ ایک تو وہ اجتماع تھا جو عالم کے شروع کے اندر ایک ہوا, ایک عالم کے ختم پر ایک ہوگا. یہ سنگل اور منفرد اجتماع ہے, اس کی نوعیت بھی الگ ہے. پہلا اجتماع ایسا کہ کسی ابن آدم کو اس سے غیر حاضر رہنے کی کوئی گنجائش نہیں, اور اسی طرح محشر کے اجتماع میں بھی کوئی گنجائش نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب دنیا کے اندر بندہ آیا تو دنیا کے اندر ایک اجتماع دیا گیا جو روزانہ کا ہے 5 وقت نماز کا, ایک اجتماع دیا گیا جو جمعہ کا ہے جو روزانہ کا ہے نہیں ہے بلکہ ہفتے واری ہے.
یہ اسی طرح سال میں 2 اجتماع دیے گئے، ایک بقرہ عید کا اور ایک رمضان عید کا۔ اس لیے رمضان عید اور بقرہ عید کی تعلیمات کیا ہے کہ مسجدوں کے اندر بلا وجہ نماز کا پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جائیں گی تاکہ مسلمانوں کے پورے محلے والوں کے، پورے بستی والوں کے، دیکھو مختلف گھروں میں تھے، مختلف کنبوں میں تھے، نماز کے اجتماع میں کنبوں کی جمعیت سمجھ میں آئی اور محلے کی جمعیت سمجھ میں آئی اور ایک چھوٹا اجتماع ہوا۔ اب یہ محلے مل کر، محلے افراد مل کر جمعہ کا اجتماع ہوا، اب جو ہے اب اسی طریقے مسجد کا اجتماع ہوا، اب یہ جو ہے کنبے مل کر جو ہے جمعہ کا اجتماع ہوگا، سب چھوٹے موٹے دیہات اور شہر سب ملا کر، پھر سارے شہر اور دیہات وغیرہ ملا کر عید کا ایک بڑا اجتماع ہوگا مسلمانوں کی جمع۔ اس کے اندر حکمتیں کیا ہے؟ اس کے اندر حکمتیں یہ ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعیت سے رہنے کا عملی درس ملے۔ دوسرا اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ دیکھو انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کی مدد کرنے والے 4 لوگ اس کے آزو بازو ہوتے ہیں یا اس کے فیور کے لوگ 4 لوگ اس کے آزو بازو ہوتے ہیں تو اس کے قدم باطل کے مقابلے میں ٹکے رہتے ہیں، اس کے قدم باطل کے مقابلے کے اندر مضبوط رہتے ہیں، اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک بندہ اپنے بستی سے جب باہر جاتا ہے لوگ اس کو کوٹتے پیٹتے ہیں کسی عنوان کے اوپر، تو باوجود ہنرمند ہونے کے، باوجود جسم کے صحیح سالم ہونے کے، وہ ڈرتا ہے، اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکلتا ہے، لیکن وہی اس کے ساتھ اس کے بھائی بند آ جائے، دوست احباب آ جائے تو یہ سینہ چوڑا کر کے جو ہے مقابلے کے لیے آواز دیتا ہے کہ آ جاؤ اب بتاؤ میری طاقت آ چکی۔ تو انسان کی فطرت ہے جب اپنے حمایتی لوگوں کے درمیان، اپنے جو ہے چاہنے والوں کے درمیان ہوتا ہے تو اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب مسلمان دنیا کے ماحول کے اندر اکیلا پڑا رہتا ہے اور جو ہے بورنگ زندگی اس کی گزرتی رہتی ہے، لیکن جب یہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان آتا ہے تو مسلمانوں کو دیکھ کر خود بخود اس کے اندر سے ہمت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر سوشل میڈیا کا استعمال کر کر مسلمانوں کو اندر سے کمزور کیا جا رہا ہے، خبریں پھیلائی جاتی، اتنے مسلمان لنچنگ کے اندر مارے گئے، یہ آرڈر تھا۔ اب 6 مہینے پہلے ہم دلی گئے، دلی جانے سے پہلے پھر ماحول گرم تھا، ٹھیک ہے، پھر دلی جانے سے پہلے ایک ویڈیو وائرل کرایا گیا، ہو گیا کہ ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ٹرین کے اندر تو اس کو کیا ہو گیا کہ ٹی سی آیا، لوگوں نے ہٹا دیا، ایسا ماحول۔ ایسے ماحول کے بعد جب ہم لوگ گئے تو آنے کے بعد لوگ تعجب سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ کیسا سفر رہا، نہیں بولے نماز کا کیا کرے، کھانے کا کیا کرے، اس کا کیا کرے۔ تو پھر الحمدللہ جاتے ہوئے بھی نمازیں پڑھ کر گئے، آتے ہوئے بھی نمازیں پڑھ کر آئے، اطمینان سے گئے، اطمینان سے آئے اور ہر چیز کھائے۔ پھر آنے کے بعد بہت لوگوں نے جب پوچھا تو میں نے کہا کہ آن لائن ماحول خراب ہے، آف لائن کچھ نہیں، آن لائن ماحول خراب ہے، آف لائن کچھ نہیں۔ بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے ڈر اور خوف کا شکار بنانے کی کوشش اور جاری ہے اور اس کا اثر بھی ہے۔ اس کی مثال دیتا، سب سے بڑی مثال جو میری زندگی کے اندر وہ کرونا وائرس کا زمانہ ہے۔ آج اعلان ہوا میت کا، اپنے محلے کے بازو میں ہونے کے باوجود میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو نہیں معلوم ہوگا کہ میت ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، یا یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کس کا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سنگمنیر تعلقے میں روزانہ کا ایوریج یوں سمجھ لو 2 سے 2.5 لوگ مرتے، بولے تو آدھا مرتا نہیں آدمی، پر 2 سے 2.5 لوگ روز مرتے، تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 50 سے 60 لوگ یا اس سے بھی زیادہ، 50 آدمی پکڑ لو، کتنے لوگ مرتے ہیں؟ 50-60 مرتے نا، ہمیشہ کا ایوریج یہ ہے۔ لیکن کورونا زمانے میں کیا ہوا تھا؟ کاروبار بند، محفلیں بند، مسجدیں بند، بیانات بند، ساری چیزیں بند، سب کے ہاتھ میں موبائل اور بس خبر فلاں گیا، جوان بھی روز مرتا ہے۔
अधेड़ उम्र वाला भी रोज मरता है, औरत भी रोज मरती है, आदमी भी रोज मरता है, रोजाना मैयतें होती है, रोजाना ऐलान होती है। लेकिन आम हालत के अंदर अपने अपने मशागिल में रहने की वजह से खबरें कानों तक पहुंचती नहीं है, तो आदमी को उतना असर होता नहीं है। लेकिन कोरोना के जमाने के अंदर कुछ काम नहीं था और रोजाना बस यही खबरें हो रही थी और आदत पड़ गई थी, आज कितने गए तो उतने ही मौतें हो रही थी, उतने ही मौतें हो रही थी, लेकिन दूसरा काम इसके पीछे नहीं था। इसलिए खालिस इसके कान में जब मौत की खबरें हो रही थी तो ये चीख रहा था बेडरूम में और डर रहा था बेडरूम के अंदर, यह हाल हो गया था। तो ये सोशल मीडिया के जरिए से अंदर से कमजोर करने का और जो है डराने का जो निज़ाम चल रहा है, ऐसे बंदों के लिए और ऐसे माहौल के अंदर अपने आप को मुसलमानों की इज्तिमाइयत की जगह पर ले जाना और इज्तिमाइयत की जगह पर रखना, ये अपने आप का अंदरूनी इलाज करना है कि आने के साथ आदमी का दिल खुश हो जाता। फितरत है इंसान की। आदमी रात में तनाई में सफर से आया, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा, इधर अंधेरा, उधर कुत्ता चिल्ला रहा, उधर कुत्ता रो रहा, अब डर है कोई जानवर हमला ना कर दे, कोई चोर हमला ना कर दे, ये बार बार जेब को हाथ लगा रहा, मोबाइल को हाथ लगा। उतने में देखा कि आगे से दो लोग मोटरसाइकिल पे इसको लेने को आ रहे हैं, उसका बाप है और उसका भाई है। आदमी के सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। वैसा जो सोशल मीडिया पे जो डराया जाता है, आदमी सोचता है कैसा माहौल होगा, क्या होगा, मुसलमानों का ये होगा, इसकी हुकूमत आ गई, उसकी हुकूमत आ गई, फला हो गया, ढींगा हो गया, ये हो गया, वैसा हो गया। अब आदमी डरता और जो है डर के मारे जो है परेशान हो। और याद रखना, दुनिया गवाह इस बात की कि कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि जब हुकूमतें पलटी है तो लोगों ने अपने धर्म को बदला है, लोगों ने अपने नजरियात को बदला है हुकूमत के दबाव के अंदर। लिहाजा आदमी जब खौफ में मुब्तला होता है, या तो मुर्तद होता है यानी दिन बदल लेता है, या खुदकुशी कर लेता है। इन सब का इलाज ये है कि अंदर के डर को दूर किया जाए। और ये इज्तिमात जो होते हैं, ये इज्तिमात अंदर के डर को दूर करने का अजीम सबब है। आप जाओ मुसलमानों के दरमियान, सब टोपी कुर्ते वाले, नहा धो के आए, सब सजदे करने वाले, सब तस्बीह करने वाले। अरे ऐसे बंदे जिनसे मस्जिद के बाहर डर लगता है, वो मस्जिद के अंदर अगर आ जाए तो आदमी उसके बाद नमाज पढ़ लेता है, नमाज पढ़ ले। क्यों? क्योंकि वो ऐसी निस्बत के ऊपर जमा है कि नेक बनने को आया है, नेक बनने को आया है। तो इज्तिमात जो होते हैं, सबसे बड़ा फायदा और सबसे बुनियादी फायदा आज के ज़माने में इससे ये है कि अंदर की हिम्मत बढ़ती है, दिल को खुशी होती है और जज्बात बुलंद होते हैं। और याद रखना, आदमी जब अपने अंदरूनी जहनी तनाव के एतबार से जब स्टेबल होता है और सीधा होता है, तो वो सोचता भी अच्छा है, करता भी अच्छा है। इसलिए देखो, एक रिवायत के अंदर है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि जब तुम किसी बंदे की इयादत को जाओ, कोई बंदा मरने के करीब है या बहुत ज़्यादा बीमार या थोड़ा बीमार है, उसकी इयादत को जाओ तो उसको लंबी उम्र की उम्मीद दिलाओ। यानी उससे ऐसे बातें करो, ऐसा नहीं करने का। एक जगह एक आदमी को कोरोना हुआ, हम लोग मुलाकात को गए, 3-4 साथी, तो बाजू में साथी बैठकर क्या बोलता, हाँ ना यार तुम्हारा कोरोना हो गया, वो हमारे पीछे वाले कोरोना हो गया, मर गए बोले। मेरी खाला को कोरोना हो गया, वो मर गया बोले। वो बाजू वालों को कोरोना हो, मर गया। सुबह 4 लोगों को खबर है कोरोना, मर गया। मैंने चिमटी लेके खामोश बिठाया, मैं बोला तू क्या कर रहा हो, नहीं मरने वाला मर जाएगा, नहीं मरने वाला मरे। तो ऐसे बहुत से लोग रहते जाते, कैंसर, अब तो नहीं बचता। तो ये कौन सी बात है? अल्लाह के नबी ने तालीम दी कि अगर किसी इंसान की बीमारी में तुम उसकी मुलाकात के लिए जाओ तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उसको लंबी उम्र की उम्मीद दिलाओ। ए माशाअल्लाह, ला बास, इंशाअल्लाह तहूर, ये दुआ सिखाई कि टेंशन मत ले भाई, इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। अरे यार तू आ यार, अपने को दुकान पे बैठना है, अपने को खेलने जाना है, अपने को ये जाना है, इस तरह से लंबी उम्मीदें दिलाओ। ठीक है, क्यों? फिर फरमाया, उलमा इकराम ने लिखा, ये लंबी उम्मीदें दिलाना उसकी उम्र को नहीं बढ़ाएगा,
کیونکہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے اذا جاء اجلہم کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، نہ ایک گھڑی آگے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی امید دلانے کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب اس کو امید ملیں گی جینے کی اور اس کا وہ جو ہے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا اور اس کا ذہنی تناؤ برابر ہوگا تو وہ موت کے وقت اللہ کو یاد کرتے کرتے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوگا۔ ورنہ اگر ذہنی تناؤ ہوگا تو ذہنی تناؤ کے اندر ہو سکتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاوے اور شیطان کے چاہت کے مطابق کفریہ کلمات پڑھ کر جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس لیے ایک صحابی کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ فزتو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تب تعجب کی بات ہے نا، ارے یہاں زندگی ختم ہو رہی ہے یا سولی پہ چڑھا کر ختم کیا جا رہا ہے، بیوی جدا، بچے جدا، ماں باپ جدا، دنیا کے عیش و عشرت جدا، ساری چیزیں چھوٹ جانے والی ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو کیا وجہ تھی کہ وہ صحابی رسول سولی کے اوپر اتنے اطمینان کے ساتھ کرے؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا اور ان کا ذہنی تناؤ اور ان کی فکریں وہ جو ہے بالکل غیر متاثر تھی، لہٰذا ان کو معلوم تھا کہ مجھے اللہ کی نسبت کے اوپر جو ہے سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، میری یہ موت شہادت والی موت ہے اور میرے رب نے مقدر میں یہی لکھا تھا کہ میں سولی کے اوپر چڑھایا جاؤں گا۔ لہٰذا تقدیر کے یقین نے اور ذہنی تناؤ جو برابر تھا اس وقت، اس اطمینان نے ان کو یہ جملے کہنے کے اوپر جو ہے کھڑا کر دیا۔ لہذا کہنے کا منشا یہ ہے کہ اندر سے جب ڈپریشن نہیں ہوتا ہے آدمی فیصلہ اچھا کرتا ہے، کام بھی اچھا کرتا ہے۔ لہذا اجتماع میں جانے کے بعد غیر محسوس طریقے سے اتنی بڑی مسلمانوں کی جمعیت دیکھ کے آدمی کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ جو غیروں کے علاقے میں رہتے ہیں اور ایسے حالات آتے تو ان کو نام بدلنا پڑتا، داڑھی اتارنا پڑتی، ٹوپی چھپانا پڑتی، نہیں بولے یہاں مسلمان نہیں ہے، بولے مسئلہ ہو سکتا۔ اور یہی بندہ جب جمعہ کی نماز میں آتا تو شرم آتی اس کو، یار ٹوپی نے اپنی ٹوپی نہیں ہے تو ٹوپی ڈھونڈ کے پہنتا، کرتا پہنتا، پھر یہی اجتماع میں جاتا تو نہ دھو کے جاتا، گٹکا بھی چھپا کے کھاتا، تمباکو چھپا کے کھاتا، نہیں بس سب اللہ والے آئے ہیں، ایمان والے آئے ہیں، اپن دین کی کام کے لیے آئے۔ تو کہنے کا منشا یہ اتنی پوری بات کا، آدمی کو ڈپریشن سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ذہنی تناؤ کے اعتبار سے جو ہے اسٹیبل رکھنے کے لیے اسلامی ماحول ضروری ہے اور اسلامی ماحول ملتا ہے اجتماعات کے اندر۔ لہذا دعوت و تبلیغ کی ابتدا جب سے ہوئی ہے تو ہمارے اکابرین نے اس بات کی فکر کی ہے کہ اجتماع کیا جائے اور اجتماع کے عنوان کے اوپر پبلک کو جمع کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے دل مضبوط ہو جائے، یہ ایک بنیادی نفع۔ پھر دوسرا نفع ہے اسلام کی نسبت پہ خرچ کرنے کی عادت بنے، اسلام کی نسبت پہ محبت کرنے کی عادت بنے۔ دیکھو نا، مال خرچ، وہ بندے جو کسی باپ کی خدمت کے لیے تیار نہیں، ماں کی خدمت کے لیے تیار نہیں، وہ اجتماع کے اندر جب خدمت کے لیے آتے ہیں تو بیت الخلا بنا رہا۔ کس کو بنا رہا بھائی؟ اللہ کی نسبت پہ اللہ کے بندے آئیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچا۔ اب آ رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، بیت الخلا بنا رہا، مال لگا رہا، میرا مال لو، میرا مال۔ رات میں ساتھی ملے اکولے والے، بولے ہم کو پانی کی سبیل ملی تھی، بولے تھوڑا سا مفتی صاحب بولے معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا پر اللہ کا احسان ہے آخر میں درست ہو۔ بولے کیوں؟ بولے لوگ پیسے لا کے دے رہے کہ بھائی میری طرف سے پوئے رہیں گے، میری طرف سے چائے رہیں گی، میری طرف سے فلاں رہیں گا۔ ہم نے کہا مشورے سے جو طے ہوا تو وہی کریں گے، جس کو انفرادی دعوت دینی ہو بھی مشورے کے تابع سے رہیں گے، ساری باتیں۔ تو کھلانے کا جذبہ بڑھ رہا، انفاق کی عادت بڑھ رہی، بے شمار فائدے ہیں، بے شمار۔ اور آج کے دور کے اندر خاص طور سے یاد رکھنا، آج کا دور ایسا ہے کہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا سے جوڑا نہیں گیا، حقیقت میں دنیا سے توڑا گیا، دنیا سے جوڑا نہیں گیا۔ آدمی اپنے وائی فائی کے ذریعے، اپنے نیٹ اور اینٹینا کے ذریعے گلی میں بیٹھ کے دلی کی خبر رکھتا،
गली में बैठ के दिल्ली की खबर रखता, लेकिन पड़ोस के अंदर कौन भूखा है, पड़ोस के अंदर कौन प्यासा है, पड़ोस के अंदर कौन सी बेहयाई हो रही है, और मेरे घर के अंदर औलाद कौन सी बेहयाई कर रही है, इसकी फिक्र नहीं है। ये सारी चीज़ों का मामला जब होता है, जब ये मस्जिदों के अंदर आता है, जब इज्तिमात के अंदर आता है, जब मुसलमानों के दरमियान आता है, इसकी फिक्र जिंदा होती है। और फिक्र जिंदा होने के बाद फिर ये जो है अपने मातहतों की फिक्र करने लगता है। कौन है बताओ ना, आज के ज़माने के अंदर ना वोट वालों को किसी की से लेना देना है, ना नोट वालों को। नोट वाले कोई चीज़ ऐसी लाते, देखो एक बात याद रखना, एडवर्टाइजिंग जो फन है ना, एडवर्टाइज करके चीज़ बिकाना, ये फ़न की रूह क्या है? ये फ़न की रूह और बुनियाद ये है कि सामने वाले को ये एहसास दिलाओ कि ये जो चीज़ मेरे हाथ में है, इसके बगैर तेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो एक आदमी लाता रुमाल बेचने को, अब रुमाल के इतने फजाइल बताता कि सामने वाले को लगता है यार मेरी ज़िंदगी अधूरी है, फ़ौरन खरीद लेता। एक आदमी लाता, कोई भी मशीन लाता, बोले एक से बहुत सारे काम होते, इससे बटाटे भी काटो, कांदे भी काटो, ये भी काटो, फला भी काटो, अनानस का संतरे का जूस भी बनाओ, फला बनाओ, फला बनाओ। तो आदमी सोचता यार इतने काम बच जा रहे मेरे, लो। तो दुनिया वाले जो पैसे वाले हो जब तुम्हारे पास आते हैं, लोगों के पास आते हैं, तो वो इसलिए आते हैं कि तुम्हारे भलाई की चीज़ लाए। नहीं, उनको अपनी चीज बिकानी है, और उनका तरीका ये होता है कि अपनी चीज तुम उस वक्त खरीदोगे जब तुमको ये एहसास दिलाया जाएगा कि इसके बगैर कोई चारा कार नहीं। तब वोट वाले आते, अगर वोट वाले वोट मांगने आए और किसी का बच्चा अगर बैतुल खला कर रहा हो तो धुला भी देते हो। क्या करते? और उसका भी कैमरा बनाकर वीडियो बनाकर फैलाते, और जब वोट हो गए खत्म मामला। ना उनको किसी से लेना देना है, ना नोट वालों किसी से लेना। आज की मफाद परस दुनिया के अंदर दीन की मेहनत है, दीन की मेहनत है, जिसके अंदर वाक़ियतन एक इंसान की इंसानियत की निस्बत के ऊपर फिक्र होती है, एक ईमान वाले की ईमान की निस्बत पर फिक्र होती है। लिहाजा ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें सीखने। तो अब और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वक्त की किल्लत है। मुख्तसर तौर पर ये कि माल के खर्च करने का तरीका और जो है इज्तिमाइयत के साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीका, चार लोगों में उठने बैठने का तरीका, और सबसे बुनियादी चीज़ कि अपने अंदर का खौफ और डर पैदा करने का जरिया ये इज्तिमात है। इसलिए इज्तिमात जो है भराए जाते हैं। ठीक है, अब बहुत से सवालात उठते हैं जो इज्तिमा के ऊपर भी उठते हैं। अब इज्तिमा के ऊपर उठे, ठीक है, तो इसी तरीके से अब वो मस्जिदों के ऊपर भी उठ जाते हैं, इसी तरीके से वो हज के ऊपर भी उठ जाते हैं। कॉमन है वो क्या है, ऐसा मैसेज भी आता, और मैसेज लिखने वाला खूबसूरती के साथ मैसेज लिखता। इज्तिमा में इतने पैसे खर्च करने के बजाय अगर पड़ोस में पैसे को पानी पिला देते तो बेहतर होता। बड़ी मस्जिद बनाने के बजाय अगर जो है किसी नंगे को कपड़े पहना देते तो बेहतर होता। हर साल उम्रे और हज को जाने के बजाय अगर जो है किसी की लाइफ बना देते, यानी उसको एजुकेशन दे देते तो बेहतर होता। अभी ये सवाल जो है ना, ये सवाल ये मुसलमानों की तरफ से नहीं आते, ये सेकुलर लोगों की तरफ से, लिबरल और नास्तिक लोगों की तरफ से आते हैं मुसलमानों में फूट डालने के वास्ते। आदमी पढ़ता है यार बराबर है, बोले मस्जिद तो बोले शादी भी चल जाएंगी ना, हज बोले एक बार गए तो पड़ोस को खिलाना भी जरूरी है। यही सवाल अगर यूँ रहा कि हर हफ्ते फजूल खर्ची करने के बजाय अगर पड़ोसी को खिलाया जाए तो बेहतर है। 5,000 की घड़ी के बजाय अगर किसी गरीब का किराना भर के दे दिया जाए तो बेहतर है। 20,000 के चश्मे और जो है 2 लाख के मोबाइल के बजाय अगर किसी गरीब की जो है निकाह करा कर दे दिया जाए तो बेहतर। अब इसको इस तरह से बदल लो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह से बोलने के बाद आदमी मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हर आदमी को अय्याशी करनी है, हर आदमी को अय्याशी, और कहने वालों का मंशा इस्लाम से बेजार करना है। तो सवाल वैसे ही पैदा होते हैं, बोले इतने बड़े खर्चे करने की क्या जरूरत, बोले खर्च करने की क्या जरूरत। फिर बहुत से लोगों के सर पे वो रहता, वो एक पैटर्न चलेला है, बोले इससे बेहतर स्कूल
کالج اور دواخانے بنتے، اس سے بہتر اسکول کالج دواخانے بنتے سب۔ اب کرونا کے زمانے کے اندر حج کو جانا بھی آگے پیچھے ہو رہا تھا، تو وہ ٹائم پہ حج کو لے کر چلو بھائی اجتماع کی بات کر لے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بڑی مسجد بنانے کی بات کر لے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ بڑی مسجد یعنی مہنگی مسجد بنانا کوئی فرض نہیں ہے۔ مسجد تو ضرورت کی بنانا فرض ہے، لیکن مہنگی مسجد بنانا کوئی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اجتماع کرنا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن حج تو فرض ہے نا۔ اب جب یہاں پہ باتیں کرنے کی عادت پڑی تو حج کے اوپر بھی باتیں ہو گئی، لہٰذا حج کے اوپر بھی باتیں ہو گئی کہ بھائی حج پہ جانے سے بہتر ہے کہ بھائی کسی مریض کا علاج کر لو، یہ کر لو، فلاں کر لو۔ تو یہ اس طرح کے جو سوالات جو دین سے بیزار کرنے کے ہوتے ہیں نا، ایسا بولنے والوں کو ایک ہی جواب ہے کہ بھئی جتنا تیرا تھوکنے اور پھونکنے میں پیسہ جاتا ہے، جتنا تیرا برانڈ کے پیچھے عیاشی کرنے میں پیسہ جاتا ہے، اتنا پیسہ بھی اگر مسلمانوں کا بچ گیا تو ہر محلے میں اسکول کالج اور ہر محلے میں دواخانہ بن جائے گا، اور ہر بھوکا پیٹ بھرا ہوا رہے گا اور ہر ننگا یہ رہے گا۔ یعنی سگے بھائی کو سگے بھائی کی فکر نہیں، ایک بھائی اب جو پتی ہے، دوسرا بھائی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور سودی قرضے میں ڈوبا ہے، اب یہ بھائی کو فکر نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں اپنے مال سے کم اپنے بھائی کو اللہ کی دشمنی سے یعنی سودی قرض سے تو بچا لوں۔ یہاں فکر نہیں ہے، یہاں فکر نہیں ہے۔ برانڈ لینے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ بھئی 20,000 کے موبائل میں میرا کام ہو رہا لیکن برانڈ کے چکر میں 2 لاکھ کا موبائل لے رہا، وہاں نہیں سوچتا۔ 25,000 کی موٹر سائیکل میں کام ہو جا رہا، 50,000 کی موٹر سائیکل میں کام ہو جا رہا، لیکن برانڈ کے چکر میں 3 لاکھ کی موٹر سائیکل لیتا۔ 4 کمرے کے گھر میں کام ہو جاتا، لیکن جو لوگوں کو دکھانے کے واسطے بڑے بڑے بنگلے بلا وجہ کے بناتا، بولے ایک لائٹ بولے 6 ہزار روپے کی، بولے ایک بندہ آیا ملاقات ہے، تمہارے بڑے فرزند نہیں دکھ رہے، ارے بولے اصل میں بولے اس کی شادی ہو رہی نا، تھوڑا روم کا ڈیکوریشن کر رہے، بولے تو لائٹ لانے بمبئی گئے لائے۔ اب یہ بندے کو جب یہ میسج آئیں گا نا، یہ جو بندہ ہے نا، یہ بندے کو جب یہ میسج آئیں گا نا، بڑی بڑی مسجدیں بنانے کے بجائے اور بار بار حج کو جانے کے بجائے اور بڑے بڑے اجتماع کرنے کے بجائے اگر پڑوس کے غریب کا پیٹ بھر دیا جائے اور پڑوس کے جو ہے بھوکے کو جو ہے کھانا کھلا جائے تو کتنے بہتر ہے، تو 100 لوگوں کو سینڈ کرے گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر نہیں دیکھیں گا کہ بھئی مسجد کی بات کہہ کر یہ باطل مسجد کی اہمیت دل سے گھٹانا چاہ رہا ہے، حج کی بات کہہ کر، اجتماع کی بات کہہ کر، اسلامی اعمال اور اسلامی شاعر کی بات کہہ کر یہ اس کی اہمیت گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں 600 روپے کے سگریٹ پھونک ڈالتا ہوں اور کئی 100-200 روپے کا ماوا کھا جاتا ہوں، حساب لگایا جائے تو لاکھوں روپے میرے تھوکنے پھونکنے میں چلے جا رہے ہیں اور کروڑوں روپے برانڈ کے اوپر چلے۔ یہ پیسے اگر بچ جائے تو نہ کوئی مسلمان بھوکا رہے گا، نہ ننگا رہے گا، اور ہر محلے میں اسکول کالج اور ہر محلے میں دواخانہ بن جائے گا۔ لہٰذا یہ الزامات لگانا کہ بھئی یہ پیسے اجتماع میں فضول خرچی ہے، یہ بیکار کی چیز ہے، کیونکہ آج ایمان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے دین کی محنتیں والے، تو یہ ایمان کی فکروں کے اندر پیسہ لگ رہا ہے، اور جو پیسہ لوگوں کی خدمت میں لگتا ہے اور جو پیسہ اللہ کی دین کی نسبت پہ لگتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر ملتا ہے۔ لہٰذا اجتماع میں لگنے والا ایک ایک نقطہ، ایک ایک روپیہ، یہ یا تو لوگوں کی خدمت میں لگ رہا ہے اور اللہ کی نسبت میں لگ رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے بہترین انسان ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت ہے، تو بدعت نہیں ہے، جو کام دین میں لازم سمجھ کے کی جاتی ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، جو کام دین کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں، اس کو بدعت نہیں کہتے۔ ایک کام احداث فی الدین ہوتا ہے کہ دین میں پیدا کر دیا جائے کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں، تو یہ اجتماعات جو ہے یہ دین میں کوئی زیادتی نہیں ہے، اور جو ہے کوئی اس کو فرض کا درجہ نہیں دیا گیا اور نہیں کرنے والے کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا، یہ للدین ہے، یہ ایسی چیز ہے جس سے دین کو پانی پہنچتا ہے، دین کو نفع ملتا ہے، دین کو نفع ملتا ہے۔ لہٰذا کئی لوگوں کی زندگیاں اجتماعات کے ذریعے سے بدل جاتی ہے، تو ہر وہ چیز جو دین کے لیے کی اس کو بدعت نہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قرآن ایک جگہ پر جمع ہوا، یہ جو 30 پارے دکھتے نا، یہ ایک جگہ پر جمع ہوا نہیں تھا، مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو جمع فرمایا، تو ابو بکر کا یہ کام بدعت نہیں تھا، کیونکہ دین میں کوئی نئی چیز نہیں لائے بلکہ دین کے نفع کے لیے ایک نیا کام کیا، ایک کیا کیا؟ نیا کام کیا۔ ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کے لکھنے
لکھنے کا اور کتابوں کے لکھنے کا کوئی عام معمول نہیں تھا، تو بعد میں علماء کرام نے اس کو لکھ کر جمع کیا، تو یہ کوئی دین میں نئی چیز نہیں لائے، بلکہ علم کہیں ضائع نہ ہو جائے اور آنے والوں کو سیکھنے کے لیے آسانی ہو جائے، اس کے لیے دین کے نفع کے لیے کام کیا۔ اسی طرح ہمارے اکابرین نے یہ جو اجتماعات کا سلسلہ جاری کیا ہے، یہ دین میں کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ دین کو پروان چڑھانے کے لیے اور دین کو جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ جاری کیا ہے۔ لہذا نہ تو یہ بدعت ہے نہ فضول خرچی ہے، بلکہ آج کے زمانے کے اندر اجتماع میں شرکت کرنا مسلمانوں کو ارتداد سے بچانا اور مسلمانوں کو جو ہے ڈپریشن سے بچانے کا عظیم ذریعہ ہے، عظیم ذریعہ ہے۔ تم جا کر دیکھو، یہاں جو دل کی کیفیت ہوں گی وہاں دیکھ کر اتنے مسلمانوں کو دل خوش، بشرط کے مسلمانوں کی اور اسلام کی محبت ہو دل کے اندر، ورنہ کالا چشمہ پہن کے سورج کو دیکھو تو بھی کالا نظر آئیں گا نا بھائی، کالا ٹھیک ہے۔ چشمے، اب جس کا چشمچ کالا ہے، جس کا چشمچ کالا ہے تو اس سے کوئی امید نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اتنا بڑا مسلمانوں کا مجمع ایک مسلمان دیکھتا ہے تو دل مضبوط ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اجتماع کے کچھ فوائد تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، کچھ اعتراض تھے اس کے جوابات دیے گئے، سارے ساتھی وہاں پر پہنچنے کی فکر کریں۔ اور یہ تو جو ہے نا یہ ہنگامی اجتماع ہے، میں نے شروع میں بتایا ایک عالمی اجتماع اللہ نے قائم کیا تھا عہد الست میں، اور ایک اجتماع زندگی کے ختم کے بعد محشر میں جمع ہوگا۔ وہ دو اجتماع میں کسی کو چھٹی کی گنجائش نہیں، پہلا اجتماع ذمہ داری سمجھانے کا اور آخری اجتماع ذمہ داری کے تعلق سے سوال پوچھنے کا۔ اب وہ اجتماع کی جو ذمہ داری بھول گئے ہیں، یہ اجتماع اسی ذمہ داری کو یاد کراتا ہے، تاکہ عالم کا عالمی اجتماع جو اللہ محشر کے میدان میں قائم کرنے والا ہے اس کے اندر ذمہ داری میں کمی نہ نکلے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔